یہ پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے۔ پنجاب کی ریاست نابا کا سکھ راجہ اپنے محل کے جھروکے میں بیٹھا اپنی مذہبی کتاب گرنتھ صاحب کا جلوس دیکھ رہا تھا۔ سکھ اپنی اس کتاب کا بہت ادب کرتے ہیں۔ اس میں ان کے بابا گرو نانک کے ایسے شعر لکھے ہوئے ہیں جن میں انہوں نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، اور ان اچھی باتوں میں یہ بھی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے۔ اسے توحید کا عقیدہ کہتے ہیں، اور یہ ہم مسلمانوں کے دین اسلام کی جڑ بنیاد ہے۔ یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ یہ بات بابا گرو نانک نے دین اسلام سے ہی لی تھی۔ بابا جی اپنے زمانے کے بہت نیک اور بزرگ آدمی تھے۔ جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو لوگوں کی اخلاقی حالت بہت خراب تھی۔ وہ دعویٰ تو یہ کرتے تھے کہ مسلمان، ہندو یا عیسائی ہیں، لیکن مذہب کے حکموں پر عمل نہ کرتے تھے۔ جھوٹ، فریب، چوری چکاری، قتل و غارت گری وغیرہ جیسی برائیاں ان میں عام تھیں، اور ان برائیوں سے بڑھ کر ایک برائی یہ تھی کہ مذہب کے نام پر آپس میں لڑتے اور ایک دوسرے کا خون بہاتے رہتے تھے۔ بابا گرو نانک پیدا تو ایک ہندو کے گھر ہوئے تھے، لیکن اللہ نے اپنی خاص رحمت سے انہیں نیکی اور سچائی کا راستہ دکھایا، اور وہ اس کوشش میں لگ گئے کہ گناہوں میں پھنسے ہوئے اور آپس میں ناحق لڑنے جھگڑنے والے لوگ نیکی کے راستے پر چلیں اور ایک دوسرے سے نفرت کرنا چھوڑ دیں۔ بابا جی کی طرح کچھ اور بزرگ بھی نیکی کا یہ کام کر رہے تھے۔ ان میں بھگت کبیر کا نام بہت مشہور ہے۔ تاریخ لکھنے والے عالموں نے ان کوششوں کو بھکتی کی تحریک لکھا ہے، اور یہ بات مانی ہے کہ ان میں سب سے زیادہ کامیابی بابا گرو نانک کو حاصل ہوئی۔ ان کے ماننے والوں میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی، لیکن ان کی تعلیم میں زیادہ باتیں دین اسلام ہی کی تھیں۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ آگے چل کر ان کے ماننے والوں نے اپنا ایک الگ فرقہ بنا لیا اور اسی طرح دوسروں سے لڑنے جھگڑنے لگے، جس طرح ہندو اور مسلمان آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ اس فرقے کے لوگوں کو سکھ کہا جاتا ہے۔ لڑنے جھگڑنے کے علاوہ ان میں ایک اور بڑی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ انہوں نے بابا جی کی تعلیم پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا۔ یہ خرابی دراصل بابا جی کے ان جانشینوں کی وجہ سے پیدا ہوئی جو ہندو گھرانوں میں پیدا ہوئے تھے اور کسی وجہ سے بابا جی کے ماننے والوں میں شامل ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے آہستہ آہستہ توحید کے عقیدے سے دوری اختیار کر لی، ہندوؤں کے قریب ہو گئے اور مسلمانوں سے ایک طرح لڑائی چھیڑ دی۔ جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں، بابا گرو نانک کی جگہ سکھ اپنے دوسرے گروؤں کی تعلیم پر زیادہ عمل کرتے تھے۔ انہوں نے ایک یہ بات اختیار کر لی تھی کہ اپنی مذہبی کتاب گرنتھ کو وہ گرنتھ صاحب کہتے تھے۔ ایک طرح اسے پوجنا شروع کر دیا تھا۔ گرودواروں میں گرنتھ صاحب کو اونچی جگہ رکھا جاتا تھا۔ ایک گرنتھی یعنی سکھ عالم اسے مورچھل جھلتا رہتا تھا، اور جو سکھ گرودواروں میں آتے تھے گرنتھ صاحب کو سجدہ کرتے تھے۔ بابا گرو نانک نے خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، لیکن ان کی یہ بات بھلا دی گئی تھی اور ان کی کتاب کو ایک طرح بت بنا لیا گیا تھا۔ ریاست نابا میں خاص موقع پر گرنتھ صاحب کا جلوس بھی نکالا جاتا تھا۔ ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اسے پالکی میں رکھا جاتا تھا، اور سکھ گاتے بجاتے ہوئے جلوس کی شکل میں اس کے آگے پیچھے چلتے تھے۔ جس وقت نابا کا راجہ گرنتھ صاحب کا جلوس دیکھ رہا تھا، اس کے دربار کے شاعر اور طبیب حکیم غلام فرید بھی اس کے قریب بیٹھے تھے۔ جلوس دیکھتے دیکھتے راجہ کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ وہ حکیم صاحب کی طرف دیکھ کر بولا، یہ حکیم صاحب آپ دیکھ رہے ہیں ہم سکھ اپنی کتاب کی کس طرح عزت کرتے ہیں۔ ایک آپ مسلمان ہیں کہ اپنے قرآن کو میلے کچیلے جزدانوں میں لپیٹ کر بغلوں میں دباتے پھرتے ہیں۔ راجہ نے یہ بات ایسے لہجے میں کہی جس سے حقارت ظاہر ہوتی تھی۔ اس کا مطلب شیخی بگاڑنا ہی تھا۔ حکیم صاحب کو اس کی یہ بات بہت بری لگی۔ وہ راجہ کی طرف دیکھ کر بولے،
مہاراج شریف گھرانوں کی عورتیں معمولی لباس پہنتی ہیں، لیکن ان طوائفوں سے زیادہ معزز ہوتی ہیں جو بہت بڑھیا ریشمی لباس پہنتی ہیں۔ حکیم صاحب کی یہ بات سن کر راجہ کے بدن میں آگ لگ گئی، چلا کر بولا، کوئی ہے اس شخص کو لے جاؤ اور جیل خانے کی کال کوٹڑی میں ڈال دو۔ راجہ کی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ بہت سے سپاہی وہاں آ گئے اور حکیم صاحب کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے اور ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر جیل خانے کی اندھیری کوٹڑی میں بند کر دیا۔ اس زمانے میں ہندوستان ریاستوں کے راجہ اور نواب خاصی خوفناک چیز تھے۔ اگرچہ ان کی ریاستوں میں عدالتیں ہوتی تھیں جن میں مقدموں کے فیصلے کیے جاتے تھے، لیکن جن لوگوں سے یہ راجہ نواب ناراض ہو جاتے تھے ان کا فیصلہ وہ خود ہی کرتے تھے، اور وہ جو سزا دیتے تھے وہ آخری ہوتی تھی۔ ان کے فیصلے بہت ظالمانہ ہوتے تھے۔ حکیم صاحب کو جیل بھیجنے کا مطلب تھا اب ان کی باقی زندگی کال کوٹڑی ہی میں گزرے گی، لیکن اللہ کی شان نرالی ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کی شان کا خیال کر کے راجہ کو جواب دیا تھا اور اپنی جگہ خوش تھے کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا، لہذا خدا میری مدد ضرور کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جس دن انہیں جیل خانے میں بھیجا گیا تھا اسی رات منصور پور نام کے گاؤں میں رہنے والے ایک نیک دل شخص قاضی معز الدین صاحب نے خواب دیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہیں۔ اللہ کے رسول قاضی صاحب سے فرماتے ہیں، ہم نماز پڑھیں گے، تم اتنی دیر ہمارے گھوڑوں کی نگرانی کرو، نماز کے بعد ہم نابا جائیں گے۔ وہاں کے راجہ نے ہمارے دوست حکیم غلام فرید کو قید کر دیا ہے، اسے آزاد کرانا ہے۔ قاضی صاحب کو حکیم صاحب کے قید کر دیے جانے کا حال معلوم ہو چکا تھا۔ خواب دیکھ کر ان کی آنکھ کھلی تو ان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ اگر کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو سچ مچ آپ ہی کی زیارت کرتا ہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ حکیم صاحب لازمی طور پر رہا ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ صبح کے وقت جیل خانے کے محافظوں نے دیکھا حکیم صاحب کی کوٹڑی کا مضبوط دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے اور ان کی ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں بھی اتری ہوئی ہیں۔ یہ عجیب ماجرا دیکھ کر ان کے تو ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے خیال کیا راجہ کو قیدی کی کوٹڑی کا دروازہ کھلنے اور ہتھ کڑیاں بیڑیاں اترنے کا حال معلوم ہوگا تو وہ یہی خیال کرے گا کہ ضرور محافظوں میں سے کسی نے یہ حرکت کی ہے۔ انہوں نے فوراً راجہ کو یہ خبر دی اور گڑ گڑا کر اپنی بے گناہی کا یقین دلایا۔ راجہ کو پہلے تو یقین نہ آیا کہ جیل خانے کی کوٹڑی کا مضبوط دروازہ آپ سے آپ کھل سکتا اور قیدی کی ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں بغیر اتارے اتر سکتی ہیں، لیکن جب جیل خانے جا کر اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا تو اسے یقین آ گیا کہ غیب سے حکیم صاحب کی مدد ہوئی ہے۔ اس نے اسی وقت حکیم صاحب کی سزا معاف کر دی، اپنے فیصلے پر شرمندگی ظاہر کی اور انہیں ان کے عہدوں پر بحال کر دیا۔ یہ سچا واقعہ قاضی عبدالباقی قدسی صاحب نے رحمت للعالمین کے مصنف قاضی سلیمان سلمان منصور پوری صاحب کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔ آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔